السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 کے طلباء و طالبات، آپ کی اسلامیات کا آج یہ اگلا سبق آپ کو پڑھا رہے ہیں اور سبق کا نام ہے صبر و تحمل، اور یہ ہے پیج نمبر 23 پر۔ آپ سب اپنی کتابوں میں دیکھیں، اس کو خود بھی پڑھیں۔ تو سب سے پہلے صبر و تحمل کا مفہوم یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ صبر کے معنی برداشت کرنا، ڈٹے رہنا اور رکنا، اور تحمل کے معنی بھی برداشت کرنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح کا مطلب ہے ہماری اسلامی شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد زندگی میں آنے والی تکالیف و مصائب کو بردباری کے ساتھ برداشت کرنا اور پرسکون رہنے کے ہیں۔ راہ حق میں آنے والی تکالیف اور پریشانیوں کو رضائے الہی کی خاطر برداشت کرنا بھی صبر و تحمل ہے۔ اب صبر کی اقسام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صبر و تحمل کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں جو تکالیف پہنچیں ان کو برداشت کرنا۔ نمبر 2، دوران زندگی بندے کو جو تکلیفیں اور مصائب پہنچیں ان پر صبر کرنا۔ نمبر 3، گناہوں کو چھوڑنے میں جو تکلیف و مشقت اٹھانی پڑے اس کو برداشت کرنا۔ صبر و تحمل کی اہمیت و فضیلت۔ صبر و تحمل کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو بطور آزمائش پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ اس پر صبر کرے اور اعلیٰ درجات کا مستحق ہو جائے۔ صبر و تحمل کی اس قدر اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ صبر و تحمل سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، بے چینی و گھبراہٹ سے نجات ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صبر و تحمل گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کی وجہ سے ہی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی صبر کرنے والا کبھی اکیلا نہیں رہ جاتا، نہ اس کا صبر ضائع ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ اس کی مدد اور حمایت کے لیے ہوتا ہے۔ تو آگے ہیڈنگ ہے صبر و تحمل اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر و تحمل کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر صبر و تحمل کا مظاہرہ فرما کر ہمیں اس کی ترغیب دی ہے۔ آغاز اسلام ہی سے کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کر دی تھیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز میں مشغول تھے کہ دوران سجدہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی اور سب مل کر مذاق اڑانے لگے۔ اس دوران حضرت فاطمہ کا وہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اس غلاظت کو دور کیا اور عقبہ کو برا بھلا کہا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود تحمل سے کام لیا بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، بیٹی صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ اسی طرح ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن اور جادوگر کہتے، برا بھلا کہتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تحمل سے کام لیتے تھے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کو شعب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک محصور کر کے ان کا ہر طرح سے معاشرتی مقاطعہ کیا، یعنی سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ یہ پورا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں نے نہایت صبر و تحمل سے گزارا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانے کا سلسلہ تیز کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کی خاطر طائف تشریف لے گئے، مگر ان لوگوں نے اس دعوت کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون سے بھر گئے۔ ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے، لیکن جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے میرے رب ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور پہچانتے نہیں۔ تو دیکھیں اتنی سخت اذیت اور تکلیف کے باوجود ہمارے پیارے نبی کا کردار کیا تھا۔ کفار مکہ ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، کفار مکہ کے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینے میں منافقوں اور یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر دیں، یعنی سازشیں شروع کر دیں۔ کفار مکہ نے کئی بار مدینے پر حملے کیے۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا اور چہرہ اقدس بھی زخمی ہوا۔ ان تمام حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ذاتی زندگی کے مصائب پر صبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں راہ حق میں تکالیف اٹھائیں اور صبر کیا، وہیں اپنی ذاتی زندگی کی مصیبتوں کو بھی نہایت صبر سے برداشت کیا۔ مثلاً اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت تکلیف دہ تھی، لیکن اس غمزدہ صورتحال پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت صبر و ضبط سے کام لیا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جن کو کفار نے غزوہ احد میں نہایت بے دردی سے شہید کر دیا اور ان کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی ان کی شہادت کے بعد ان کے اعضاء کاٹے۔ مسئلہ کرنا کہتے ہیں اعضاء کاٹنا، یعنی کان کاٹنا، ناک کاٹنا، اس طرح، یعنی ان کے ناک کان کاٹے۔ یہ منظر نہایت دل دکھانے والا تھا۔ ایسے میں جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر تم ان کو تکلیف دینا چاہو تو اتنی ہی تکلیف دو جتنی تکلیف تمہیں ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے بجائے صبر و تحمل کو ترجیح دی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت بخار میں مبتلا تھے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو عرض کیا بخار بہت زیادہ ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء علیہ السلام پر ہر آزمائش بہت سخت ہوتی ہے اور ہمارے لیے اجر بھی دگنا تگنا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر معاملے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے تھے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم تمام مشکلات و مصائب میں ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ہمارے درجات میں اضافہ ہو، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو اور ہم فلاح پائیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کی توفیق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ تو یہ دیکھیں صبر و تحمل کے بارے میں آپ نے پڑھا اور سمجھا کہ صبر ایک نعمت سے کم نہیں، کیونکہ اس کے فوائد دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں بہت زیادہ ہیں۔ اب ہم آپ کو کاپی کا کام دیتے ہیں۔ کلاس 8 کے طلبہ و طالبات، صبر و تحمل کا سبق اسلامیات میں آپ نے پڑھا اور سمجھا۔ تو اب یہاں اس کا ہوم ورک آپ کو کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، صبر سے کیا مراد ہے؟ تو صبر کے معنی و مفہوم کی ہیڈنگ ڈالیے اور اس کے بعد صبر سے
کے معنی رکنا، برداشت کرنا اور ڈٹے رہنا ہے۔ صبر کے ایک معنی بہادری دکھانا بھی ہے۔ شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب زندگی میں آنے والی مشکلات کو رضائے الہی کے خاطر برداشت کرنا ہے۔ یہ سوال نمبر 1 ہو گیا۔ اب ہے سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے صبر کی اقسام بیان کیجئے۔ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صبر کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں جو مشکلات پیش آئیں انہیں برداشت کرنا۔ نمبر 2، زندگی کے مختلف معاملات میں غم، نقصان، بیماری یا تنگدستی وغیرہ میں صبر کرنا۔ نمبر 3، گناہوں کو چھوڑنے میں جو تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑے اس کو برداشت کرنا۔ یہ 2 سوالوں کے جواب ہو گئے۔ تیسرا دیکھیے سوال نمبر 3، صبر کی اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے اسلام میں صبر کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ کسی مسلمان کا صبر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ صبر کرنے کو اللہ تعالیٰ کا قرب، صبر کرنے والے کو اللہ کا قرب، مدد اور حمایت حاصل رہتی ہے۔ صبر کرنے والے کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ 2 قرآنی آیات ہیں جو صبر کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں اور اس کی اہمیت بھی۔ اب دیکھیں آگے احادیث رسول سے بھی صبر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ اس پر صبر کر کے اعلیٰ درجات کا مستحق ہو جائے۔ ٹھیک، آگے دیکھیے سوال نمبر 4، غزوہ احد میں کفار نے کس کو بے دردی سے شہید کیا؟ اس کا جواب ہے غزوہ احد میں کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر کے ان کے اعضاء کاٹے۔ سوال نمبر 5، اپنے صاحبزادے کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل تھا؟ تو اس کا جواب دیکھیے، اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے، شدید دکھ میں مبتلا تھے، لیکن نہایت صبر و ضبط سے کام لیا، البتہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سوال نمبر 6، طائف سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ جواب، طائف سے واپسی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ کہیں تو طائف والوں کو ان پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالا جائے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، اے میرے رب ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور پہچانتے نہیں۔ آگے خالی جگہیں ہیں، انہیں پر کیجئے۔ نمبر 1، بے شک اللہ تعالیٰ ڈیش کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے۔ نمبر 2، کفار مکہ نے حضرت حمزہ کی لاش کا ڈیش کیا، مسلح کیا، میم سے لام ٹوٹی ہے، مسلح کیا۔
نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ظلم و ستم کی انتہا پر اللہ کے حکم سے ڈیش ہجرت فرمائی، مدینہ ہجرت فرمائی۔ اور نمبر 4، شعب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ 3 سال تک محصور رہے۔ ڈیش میں آئے گا 3 سال۔ اور اب یہ آخری چھوٹا سا کام ہے کہ کالم الف کو مفہوم کے مطابق کالم بے سے ملائیے۔ تو یہ آپ کو کالم الف میں جملے لکھنے ہیں اور ان کے جملہ پورا ہوگا کالم بے کے، تو جملوں سے ان کو آپ کو ملانا ہے۔ تو کلاس 8 کے طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ کو یہ کام اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔